بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تاج پور حلقہ جماعت اسلامی کے یونٹ کا درس قرآن کا ہفتہ واری حلقہ شروع کیا جا رہا ہے۔ اس میں حضرت مولانا توقیر اصلاحی فلاحی رضی اللہ علیہ کو ہم آواز دیتا ہوں کہ وہ درس قرآن شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ صدق اللہ۔ محترم حاضرین، بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوان بھائیوں، یہ سورۃ الکافرون ہے اور اس کا دوسرا نام سورۃ العبادہ بھی رکھا گیا ہے۔ یہ سورت بہت عظیم سورت ہے۔ اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہا ہے کہ دعوتی میدان میں کسی بھی طرح کی مصالحت کرنا درست نہیں ہے، خاص کر کافروں سے۔ اس صورت کا جو پس منظر ہے، یا یوں کہیے کہ اس صورت کا جو ربط ہے پچھلی صورتوں سے، پچھلے ہفتے سورۃ الکوثر کے تناظر میں یہ بات کہی گئی تھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، خیر کثیر عطا فرمایا، لہٰذا جب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دیا ہے تو اب آپ کو دنیا کے کسی بھی سرداروں سے کسی خیر کی توقع نہیں رکھنی ہے، یا اگر وہ کسی چیز کا لالچ یا کسی چیز پر مصالحت وہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ناممکن ہے۔ اس صورت میں دراصل یہی بات کہی گئی ہے۔ پس منظر یہ تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت التبلیغ کا کام شروع کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب یہ حکم آ گیا کہ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلانیہ اب توحید کا پیغام لوگوں کے سامنے عام کیجیے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دینی شروع کی لوگوں کو، تو اس وقت جو کفار مکہ کے جو بڑے بڑے سردار لوگ تھے، ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو، اس تعلیم کو بہت ہی آسان سمجھ لیا، اس کو ہلکے میں لے لیا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کام اپنا کرتے رہے۔ دھیرے دھیرے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ زور و شور سے گھر گھر میں پہنچنے لگی، اور خاص کر نوجوان طبقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے متاثر ہوا، ایسا کوئی گھر نہیں تھا اس زمانے میں کہ جس گھر کا نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ناآشنا ہو۔ اس میں سمجھیے کہ ابو جہل کا بھانجا بھی شامل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر متاثر ہوا اور ایمان لایا۔ جب یہ دعوت پورے زور و شور سے پھیل گئی، اب سردار جاگے، اب ان کو لگا کہ اب معاملہ تھوڑا بگڑ رہا ہے، یہ ہمارے معبودوں کو ختم کر دے گا، ہمارے چودراہت کو ختم کر دے گا، ہم لوگوں کا جو رتبہ ہے، جو شان ہے قریش میں یا مکے کے اندر، یہ سب کو ختم کر دے گا۔ لہذا محمد کو مارنے سے اچھا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ مصالحت کر لی جائے چند باتوں پر۔ اس میں مصالحت یہ تھی، بہت ساری روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مصالحت یہ تھی کہ کفار کے جو بڑے بڑے سردار تھے، جیسے اوس ابن وائل، مغیرہ بن خلف اور اسی طریقے سے دیگر سردار ہیں، وہ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
اور مصالحت یہ کہ چلیے ٹھیک ہے آپ اپنے دین پر رہیں، دین کا کام کریں لوگوں کے سامنے، لیکن ایک مصالحت کر لیں، 1 سال آپ ہماری بتوں کی عبادت کریں، 1 سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کر لیں گے۔ اس پر مصالحت ہوئی۔ اچھا ٹھیک ہے، اس کے بعد اس میں کامیاب نہیں ہوئے تو کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا کر لیجئے کہ آپ جائیے مسجد حرم میں نماز پڑھیے، لیکن جب نماز پڑھ کے نکلیے گا تو آپ ہمارے بتوں کو کم سے کم چھو لیجئے گا، چوم لیجئے گا۔ اس پر بھی کم سے کم مصالحت کر لی جائے۔ اس پر بھی ناکام ہوئے تو پھر گئے دوبارہ۔ یہ بہت مختصر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ کئی سالوں کی بات ہے۔ 1 سال تک ایک مصالحت پر بات چلی، نہیں مانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر گئے، پھر نہیں گئے، پھر گئے، تو اسی طریقے سے پھر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا کہ لگتا ہے اب ایسے نہیں مانے گا، اس کو کچھ مال و دولت دینا ہوگا۔ تو گئے کہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تم کو مال و دولت چاہیے تو کہو، تم کو مکہ کا سب سے امیر آدمی ہم بنا دیں گے، مکہ کی سب سے حسین و جمیل لڑکی سے تمہاری شادی کرا دیں گے، جو چاہو گے تم کو وہ مل جائے گا، لیکن مصالحت کر لو ایک بات پر، ہمارے بتوں کو برا بھلا مت کہو، بس اتنا کر لو، اتنا بھی کم سے کم کر لو، ہمارے بت کو برا بھلا مت کہو۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز میں مصالحت کرنا صحیح نہیں سمجھا، اور آپ نے کہا کہ ہمارے رب کا حکم ہے، میں اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ تو ابو طالب جو آپ کے چچا تھے، جو مکہ کے عظیم سردار میں سے تھے، اس کو مکہ کے سرداروں نے کہا کہ جا کے اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، کم سے کم ہم لوگوں کی بات مان لے، مصالحت کر لے، کیوں ماحول کو خراب کرنے میں لگا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جملہ سب کو یاد ہے، آپ سب بھی سنتے رہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر یہ ہمارے دائیں ہاتھ پر چاند اور سورج بھی رکھ دیں گے تو پھر بھی میں اپنی باتوں سے پلٹنے والا نہیں ہوں۔ تو جب انہوں نے پیشکش شروع کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کچھ مصالحت کرنی شروع کی، تب یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے ان سے، قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، لا اعبد میں عبادت نہیں کرتا، ما تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو، میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس رب کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انتم عابدون ما اعبد۔ پھر اسی طریقے سے آگے فرمایا اللہ نے ولا انا عابد ما عبدتم، اور میں جس رب کی عبادت کرتا ہوں اس کی تم کبھی بھی نہ آج کرتے ہو، نہ پہلے کرتے تھے، نہ مستقبل میں کرو گے، اسی طرح سے میں بھی اپنے رب کی عبادت پہلے بھی کرتا تھا جب مجھے نبوت نہیں ملی تھی، اور آج بھی کرتا ہوں اور مستقبل میں بھی کرتا رہوں گا، تم مجھے اس سے ہٹا نہیں سکتے۔ لاسٹ میں لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین بہتر ہے۔ اس آیت میں تھوڑی سی گڑبڑی ہوئی ہے، بہت سارے علماء کرام نے اس کا مطلب یہ لے لیا لکم دینکم ولی دین کا کہ بھائی آپ اپنے دین پر رہیے، دوسرے کے دین کو چھیڑیے مت، ہم اپنے دین پر ہیں، آپ اپنے دین پہ رہیے، ہے نا، اپنے دین پر رہو، دوسرے کے دین کو چھیڑو نہیں۔ یہ جملہ بہت جگہ سننے کو ملتا ہے۔ نہیں، ایمان جب ہم لے آئے ہیں، اب ایمان والے ہو گئے ہیں، اللہ کی رسی کو ہم نے پکڑ لیا ہے، تو اب تو کہیں گے بھائی دعوت تو تمہیں دیں گے توحید کی، ہم اس خوف سے کہ ہماری گردنیں کٹ جائے، ہمارے ساتھ چاہے جو بھی معاملہ ہو، دعوت تو ہم تم کو دیں گے، اللہ کی ہی عبادت تمہیں کرنی ہے، دوسرے کی نہیں، یہ گوارہ نہیں کر سکتے آپ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی جو بڑے بڑے انبیاء گزرے ہیں ان کی بھی یہی تعلیم تھی۔ اس زمانے کے بھی سردار، اس زمانے کے بھی کافر لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہا تھا، حضرت ابراہیم نے بھی کہا کہ نہ، میں اپنے رب کی ہی عبادت کرتا ہوں، وہی اس کائنات کا مالک ہے، میں اپنے باتوں سے نہیں پھر سکتا۔ مختلف انبیاء کے قول اللہ تعالیٰ نے نقل کیے ہیں قرآن مجید میں، جس میں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جہاں توحید اور کفر ہے اس کے درمیان کسی بھی طرح کی مصالحت کرنا جائز نہیں ہے، کسی بھی زاویے سے جائز نہیں ہے۔ اس صورت کی
اہمیت بھی بہت ہے. اہمیت اور فضیلت کے تعلق سے بھی بہت ساری حدیثیں آئی ہیں. 2-3 باتیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کی اہمیت اور فضیلت کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں جو بہت بڑے بزنس مین تھے اور ان کا سفر میں آنا جانا بہت ہوتا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ انہیں روکا اور کہا کہ جبیر میں تمہیں ایک چیز بتاؤں کہ تم سفر پر جاتے ہو، بزنس سے ریلیٹڈ تمہیں آنا جانا ہوتا ہے. میں تمہیں بتاؤں ایک چیز جو سفر کے دوران تمہیں ہمیشہ خوشحال رکھے گا. تم خوش رہو گے، پریشانی تمہیں نہیں چھوئے گی. نبی صلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بھی کوئی کہنے کی بات ہے؟ بتائیے، ضرور بتائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی سفر پر تم نکلو تو سفر کی دعا کے ساتھ ساتھ قل یا ایھا الکافرون پڑھ کے نکلا کرو. اور جبیر ابن مطعم کی جب تاریخ پڑھتے ہیں، سیرت پڑھتے ہیں، تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے جب سے یہ عمل شروع کیا مرتے دم تک سفر میں مجھے آج تک کوئی پریشانی نہیں ہوئی، کوئی پریشانی لاحق ہی نہیں ہوئی. یہ اس صورت کی اہمیت کا اندازہ لگتا ہے ان کے اس واقعے سے. اسی طریقے سے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک حدیث روایت ہے جس میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ بچھو نے ڈس لیا تھا. جب ڈس لیا بچھو نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمک اور پانی لیا اور جہاں پہ بچھو نے ڈس لیا تھا وہاں پر نمک لگاتے، پانی گراتے اور یہی قل یا ایھا الکافرون پڑھتے جاتے جب تک وہ زہر زائل نہیں ہو جاتا تھا. آپ پڑھتے رہتے یہاں تک کہ وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ قل یا ایھا الکافرون کے ساتھ ساتھ آپ قل ھواللہ احد بھی پڑھتے تھے. اور بھی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تینوں قل پڑھتے تھے، یعنی قل یا ایھا الکافرون، قل ھواللہ، قل اعوذ بالفلق، یہ تینوں پڑھتے تھے. تو پڑھ کر کے اور دم کرتے تھے اور اس سے زہر زائل ہو جاتا تھا. آج بھی دور جدید میں بھی یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ اگر کہیں پر یہ بچھو ڈس لیتا ہے تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہی دعا پڑھ کے جھاڑتے اڑتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتا ہے. حقیقت ہے. اور یہ صورت اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی صحابہ کو سفر کے دوران پڑھنے کی تاکہ تم شرک کے گناہ سے، اس کے شائبے سے محفوظ رہ سکو، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے. اسی طریقے سے اس کی اہمیت اور فضیلت کو تناظر میں رکھتے ہوئے ایک اور روایت آتی ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کی اہمیت کو بتاتے ہوئے فرمایا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ شاید اس حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 سنتوں میں پہلی جو سنت 2 رکعت ہوتی ہے اس میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھواللہ پڑھتے تھے. اور مغرب کی سنتوں میں فجر کے فرض نماز کے بعد جو سنت پڑھتے ہیں ہم لوگ، وہ سنت، اس سنت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا قل یا ایھا الکافرون اور قل ھواللہ احد پڑھنے کا. ہمیشہ پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ساری روایتوں میں آتا ہے کہ ایک صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 دن تک لگاتار، کسی میں آتا ہے کہ 25 دن تک لگاتار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے فجر کی 2 رکعت سنتوں میں اور مغرب کی 2 رکعت سنتوں میں اس سورت کی تلاوت کرتے ہوئے ہم نے دیکھا پڑھا. تو اس سے، ان روایتوں سے، ان حدیثوں سے اس سورت کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سورت کتنی اہم ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو یہ بھی فرمایا کہ ہر دن سونے سے پہلے کم از کم یہ دعا تم ضرور پڑھ لیا کرو، یہ سورت ضرور پڑھ لیا کرو. یہ سورت پڑھ کے جب تم سو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو شرک کے گناہ سے محفوظ رکھے گا اور کافروں کے ہتھ کنڈے سے اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا. لہذا اس سورت کو تم ہمیشہ پڑھا کرو. مختلف حدیثیں ہیں، بہت ساری روایت ہیں. یہ چند روایتیں ہیں جو میں نے بطور فضیلت آپ کے سامنے بیان کر دی. اور دوسری چیز یہ کہ جب ہم اور ڈیپلی جاتے ہیں اس صورت کے اندر گہرائی کے ساتھ تو ایک چیز یہ آتی ہے کہ نظام کفر الگ ہے اور نظام اسلام الگ ہے. لہٰذا ایک انسان جب توحید پرست ہے، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والا ہے، تو نظام کفر کی تہذیب و ثقافت بھی اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے. اگر اس کے اندر نظام کفر کی تہذیب و ثقافت پائی جاتی ہے، چاہے وہ اخلاقی ہو، چاہے وہ عبادی ہو، کچھ بھی ہو، عبادت کے تعلق سے بھی ہو یا رسمی ہو، تب تو پھر مشکل ہے کہ ہم
اس شخص کے ایمان کا کسی بھی زاویے سے تجزیہ کرے۔ اس آیت نے واضح کر دیا کہ تمہاری عبادت، تمہارے بتوں کی عبادت، تمہارے خداؤں کی عبادت نہیں کر سکتے، تمہاری ثقافت کو ہم نہیں اپنا سکتے، تمہاری تہذیب و تمدن کو ہم نہیں اپنا سکتے کسی بھی حال میں۔ ہماری ثقافت، ہماری تہذیب، ہمارا اخلاق، ہمارا دین اللہ نے بتا دیا وہ ہے، ہم اسے اپنائیں گے۔ تو لہذا جاہلیت کی رسم و رواجوں کو بہت ہی بری طرح سے اس صورت کے اندر جو ہے وہ پیس دیا گیا ہے، برباد کر دیا گیا ہے کہ جب ہم نے توحید کا نعرہ لگا دیا تو اب ہم ہر اس چیز سے بیزار ہو جائیں گے جو زمانے جاہلیت میں پائی جاتی تھی۔ تو یہ صورت جو ہے اس طرف بھی اشارہ کرتی ہے۔ لہذا اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو دقیق نقطے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس صورت کو پڑھنے کی اس وقت میں جس وقت کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شرک کے گناہوں سے، شرک کے گناہ بلکہ شرک کے سائبے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ ہمارے علماء کرام کا، محدثین کرام کا یہ بہت ہی امتیاز رہا ہے کہ انہوں نے شرک کی دقیق سے دقیق نقطے کو بیان کر دیا ہے جس سے انسان شرک میں داخل ہو جاتا ہے۔ ان سے بھی ہم بچنے کی کوشش کریں اور لوگوں کو بھی اس سے بچانے کی کوشش کریں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔